بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس اپنی برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یقیناً آپ ماہ مقدس کا ادب و احترام کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی بدبخت ہوں گے جو ماہ مقدس میں گناہ بھی کرنے والے ہیں۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ جب ہم ماہ مقدس کا حق ادا کریں گے تب تک ہم ذلیل اور رسوا نہیں ہوں گے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کو کرنا۔ پھر فرمایا، جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تعالی اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تو پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیوں جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ اب غور کریں کہ ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی بندہ زنا کرے یا شراب پی لے تو اس پر اگلے ماہ مقدس تک اللہ بھی لعنت فرماتا ہے اور اس کے آسمانی جتنے بھی فرشتے ہیں وہ لعنت فرماتے ہیں۔ اور ہم کتنے ایسے کام ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے حرام کیا لیکن ہم کر رہے ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور وہ حرام کام بھی کر رہے ہیں، جیسے کاروباری حضرات ہیں، سود کا لین دین۔ رمضان میں وہ پہلی صاحب میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن سود سے نہیں بچنا۔ اسی طرح کئی ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم ہمیں فرماتا ہے، ان سے بچو، ان سے دور رہو، زنا سے دور رہو، چوری سے دور رہو، جھوٹ سے دور رہو، شراب نوشی سے دور رہو۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن ہم ماہ مقدس میں بھی اگر یہی کام کرنے ہیں تو پھر ہمیں اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا کہ ماہ مقدس ہمیں تو پاک کرنے آیا تھا، ہم تو مزید گندے ہو رہے ہیں۔ تو آئیں ماہ مقدس کے ساتھ جڑیں، ماہ مقدس میں آ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے جو دلی مقاصد ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کو بیان کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعائیں سنے گا، آپ کی التجائیں سنے گا، آپ کے دکھ سنے گا، دور کرے گا۔ نماز کی پابندی کریں، یہ جتنے بھی زنا کاری، شرابی، جتنے بھی کام ہیں ان سے توبہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس آپ کے توبہ کرنے کی دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان گندے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔